رمضان المبارک میں جب کہ لوگ اپنی زکوٰۃیں نکالتے ہیں، ایک بڑی تعداد مدارس کے مکاتب کے سفراء کی اور چندہ وصولنے والوں کی زکوٰۃ وصولتی ہے اور وہ مدارس میں اور مکاتب میں لگاتی ہے، جبکہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ مستقل جو ہے اس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مدارس میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اور مدارس میں جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو اب لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک طرف تو مدارس مہم چلائی ہوئی ہے زکوٰۃ وصولنے کی، دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں مدارس میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ تو اس میں صحیح راہ کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا چاہیے، مدارس میں نہیں دینا چاہیے؟ مدارس میں زکوٰۃ بڑی لمبی مقدار میں زکوٰۃ مدارس میں جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ مدارس جو دینی مدارس کی بات ہو رہی ہے، جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے اور عالم، محدث، مفسر، فقیہ، مفتی پیدا ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کی اشاعت اور علوم نبوت کا تحفظ ہوتا ہے، انبیاء کے وارثین تیار ہوتے ہیں، ایسے مدارس میں زکوٰۃ دینا اور وہاں غریب طلبہ بھی پڑھتے ہیں، ایک بڑی تعداد وہ غریب غربا طلبہ کی جو ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جو گھرانے میں پہلے سے مستحق زکوٰۃ ہیں، اور وہ بہت سے طلبہ تو وہ ہوتے ہیں جو محض دینی مدارس میں اس بنا پر داخل ہوتے ہیں کہ وہ دنیاوی تعلیم جو بہت مہنگی ہوتی ہے کالجوں اسکولوں کی، وہ اس کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، لہذا یہ مدارس کی تعلیم کا رخ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دینی مدارس جو چلتے ہیں اس میں حکومت سے یہ ایک روپیہ نہیں لیتے، بلکہ بعض دفعہ حکومت کی طرف سے پیشکش بھی کی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ایڈ کرا لو اپنا مدرسہ، اور مدرسے کو جو ہے حکومت گرانٹ دے رہی ہے اس کو قبول کر لو، اس کے لیے یہ پروسیس ہے، یہ مرحلے پورے کر کے اس لائن میں لے آؤ۔ لیکن ہمیں اچھی طرح یاد ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیشکش کی گئی کہ ندوے کو آپ حکومت کے مدارس میں سے مربوط کر لیں۔ دارالعلوم دیوبند کو بھی حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس طرح کا آفر آیا، ان دونوں حضرات نے صاف منع کر دیا حکومتی امداد قبول کرنے سے۔ فرمایا کہ ہمارے مدارس کا جو مقصد ہے وہ معاش نہیں ہے، دنیا کموانا نہیں ہے، اور معیشت کو مضبوط کرنا ہمارے مدارس کے مقاصد میں نہیں ہے۔ ہمارے مدارس کا مقصد تو صرف علوم نبوت کی جو وراثت ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چھوڑی ہوئی دین کی جو امانت ہے، اس امانت کو اپنے حال پہ باقی رکھنا، اس کی اشاعت، اس کو زندہ رکھنا، یہ مقصد ہے۔ یہ مقصد علوم نبوت کو باقی رکھنے کا یہ پہلے زمانوں میں حکومت کی اور اسلامی حکومتیں اس کو انجام دیا کرتی تھیں، اور باقاعدہ وزارت تعلیم اس فریضے کو نبھاتی تھی، قرآن کی تحفیظ ہو، اسی طریقے سے علوم حدیث کا تعلیم و تعلم ہو، اور مفتی تیار کرنا، قاضی بنانا، یہ سارے اخراجات حکومت اٹھایا کرتی تھی، اسلامی حکومتیں اس کو برداشت کرتی تھیں۔ اسلامی حکومتوں کے نہ رہنے کی وجہ سے اب یہ خطرات آنے لگے کہ یہ کیا ہوگا اور علوم دینی علوم کی حفاظت کیسے ہوگی، تو یہ پھر مدارس پرائیویٹ طریقے پر اور امت مسلمہ کی ذمہ داری بنی کہ وہ اس کو چلائیں۔ امت مسلمہ کا یہ مشترکہ فریضہ ہے اور یہ سب پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے پوری عامت المسلمین پر کہ وہ دین اسلام کے علوم کو باقی رکھنے کے لیے سبیل اور وسائل اختیار کرے۔ اب ظاہر ہے کہ دینی
مدارس کو باقی رکھنے کے لیے جو ذرائع اختیار کرنے ہیں وہ جو مالی وسائل ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کے علاوہ فنڈ ان کو جمع کرنا یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی۔ لیکن امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی پوری زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے۔ اگر ٹھیک سے وہ اپنی پوری زکوٰۃ ادا کر دیں تو مسلمانوں میں غریب نظر نہ آئیں، لیکن وہ زکوٰۃ تک ادا نہیں کرتے، چاہے جائے کہ وہ امدادی رقوم اور جو ہے نفلی صدقات کے ذریعے سے مدارس کو قائم کریں اور مدارس کے اخراجات کو سنبھالیں۔ تو اب دو راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم دینی مدارس بند کر دیں، ختم کر دیں، کہ چونکہ ہمیں قوم نفلی صدقات اور امدادی رقوم مہیا نہیں کر رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی اور طریقہ اختیار کریں، کہ ہم کوئی جائز طریقہ اپنائیں، کوئی حیلہ اختیار کریں۔ تو اس کی بنیاد پر یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ دیکھیے، اس میں شبہ جو سب سے بڑا کیا جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مدارس میں زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مدارس میں اساتذہ کی تنخواہیں ہوتی ہیں، مدارس میں جو ہے طلباء کا طعام اور ان کی رہائش اور دارالاقامہ ہوتا ہے، تو تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اور اسی طریقے سے تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ کسی بھی معاوضے میں، تنخواہ میں، کسی کام کے عوض میں زکوٰۃ دینا درست نہیں ہوتا ہے۔ امام کی تنخواہ میں، مؤذن کی تنخواہ میں، مدرس کی تنخواہ میں چونکہ تنخواہ تو خدمت کا معاوضہ ہے، اور زکوٰۃ بلا معاوضہ ایک جو ہے فریضہ ادا کیا جاتا ہے، لہذا کسی کے معاوضے میں دینا صحیح نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے تعمیر میں زکوٰۃ لگانا صحیح نہیں ہوتا، اس لیے کہ زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا شرط ہوتا ہے، اور مدرسے کی تعمیر کا، عمارت کا مالک کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ تو قوم کی امانت ہوتی ہے، تو ملکیت غریب کی ہونی چاہیے، وہ نہیں پائی جاتی۔ اس بنا پر مدارس میں زکوٰۃ دینے میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اسی کو لے کر کے اعتراض کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو مصارف صدقات کے بیان کیے گئے ہیں زکوٰۃ کے، اور مصارف ثمانیہ جسے کہتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، ان مصارف ثمانیہ میں سب سے پہلے جو مصرف فقراء اور مساکین کا لفظ آیا ہے، تو یہ غریب طلباء جو دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں، کیا غریب طلباء کو بھی ہم جو ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اور یہ فقراء اور مساکین میں کیا یہ بھی داخل نہیں ہے؟ تو یہ تو سب سے پہلے داخل ہیں، اس لیے کہ ایک طرف یہ غریب اور غرباء و فقراء ہیں، دوسری طرف یہ جو ہے علم دین کی اشاعت کے لیے آئے ہوئے، تو ترجیحی طور پر کہ یہ دوہرا اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ایک طرف غرباء پر ہماری زکوٰۃ خرچ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے علم دین کی اشاعت کا سبب بن رہا ہے۔ تو یہ مدارس کے غریب طلباء یہ ترجیحی بنیاد پر ہماری زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ وہ زکوٰۃ تنخواہ میں کیوں جا رہی ہے، اور وہ زکوٰۃ جو ہے تعمیر میں کیوں جا رہی ہے؟ تو جو بنیادی تعمیر ہے اور جو معمولی ضروری جو تنخواہ ہے، وہ ان غریب طلباء کے واسطے ہی سے جاتی ہے۔ اس میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے مدارس میں کہ غریب طالب علم پر جو خرچ ایک تعلیم کے ناطے آتا ہے، بجلی کا، روشنی کا، رہن سہن کا، اس کے کھانے کا، اس کا ایک اماؤنٹ کا اس کو مالک بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے اس خرچے کو وصولا جاتا ہے۔ وہ زکوٰۃ کے رقم سے اس کو مالک بنا دیا گیا، اور پھر اس سے جو ہے کہا گیا کہ اپنے جو تعلیم کے جو اخراجات ہیں وہ تم ادا کرو۔ اب وہ جب ادا کرتا ہے تو وہ رقم تو غریب کے ہاتھ میں پہنچ چکی، اور اس کی زکوٰۃ تو ادا ہو چکی۔ اب اس رقم کے ذریعے سے جو اس نے ادائیگی کی اپنے اخراجات کی، وہ جو ادائیگی اپنے اخراجات کی وہ ادائیگی پھر تنخواہ میں جاتی ہے، تعمیر میں جاتی ہے۔ تو اس طریقے کے اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ خامخواہ کا اشکال ہے۔ اصل میں فقراء اور مساکین کے لفظ سے طلباء کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا کہ یہ طلباء بھی فقراء اور مساکین کے مصداق ہیں۔ ہاں، جو مالدار طلباء ہوں گے وہ ضرور فقراء و مساکین کے مصداق نہیں ہوں گے، لیکن وہ مدرسوں میں کتنے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے طلباء خود اپنا جو ہے اخراجات کا جو ہے بار اٹھاتے ہیں، خود کفیل ہوتے ہیں، ان پر زکوٰۃ تھوڑی خرچ کی جاتی ہے۔ اسی لیے جو داخلہ فارم ہوتا ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ مستحق زکوٰۃ ہیں یا نہیں ہیں، اس بنا پر مستحق زکوٰۃ کی ایک تفصیل نکال لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بنیادی ضرورت جو ہے تعمیر کی اور تنخواہ کی جو ہے امدادی رقوم سے پوری نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس میں
شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اس کو خرچ کیا جاتا ہے، اس معنی کر کہ وہ جو ایک شرعی ہیلہ ہے اور اس شرعی ہیلے کو اپنایا جاتا ہے۔ اس شرعی ہیلے میں ایک تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ غریب طلبہ کو مالک بنا کر کے مہینے میں ان کو ایک وظیفہ دیا گیا زکوٰۃ کی مد سے، اور اس وظیفے کے ان کو اخراجات بھی بتا دیے گئے، اور وہ رقم امداد کی شکل میں تحویل میں آ جاتی ہے، اور پھر وہی رقم جو ہے زکوٰۃ نہ ہو کر کے یہ آپ کہیں کہ یہ تو ہیلہ ہے، اور یہ تو جو ہے ناک ادھر کی سیدھی پکڑنے کے بجائے الٹی طرف سے ناک پکڑنے کی بات ہے۔ تو دیکھیے ہیلہ تو خود ضرورت کے موقع پر جائز مقاصد کے لیے، بلند مقاصد کے لیے، شریعت کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے ہیلے کی تعلیم خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی دی ہے، اور قرآن کریم میں بھی جائز ہیلہ اور ناجائز ہیلہ، باطل مقصد کے لیے ہیلہ اور صحیح مقصد کے لیے ہیلہ، یہ دونوں کا نمونہ ہمیں خود قرآن میں ملتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں ایک تو بنی اسرائیل نے جو مچھلی کا شکار، یوم السبت کا واقعہ آتا ہے سورہ انفال میں، کہ وہ مچھلی کا شکار سنیچر کے دن ان کو منع تھا، انہوں نے ہیلے سے جو ہے شکار شروع کر دیا، اتوار کو مچھلی پکڑ لاتے اور سنیچر کو مچھلی کو روکنے کے لیے ہیلہ کر لیتے، تو یہ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت فرمائی گئی، عذاب بھی آیا۔ اور دوسری طرف ایک ہیلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا، جب انہوں نے جو ہے غصے میں قسم کھا لی، شیطان نے جب بہکایا ان کی بیوی کو، کہا کہ تم کو جو ہے ہم 100 چھڑی ماریں گے، تو قرآن نے کہا کہ 100 چھڑی جو ہے نہ مارنے کی شکل یہ ان کے 100 چھڑی بھی ہو جائے اور چوٹ بھی نہ لگے، قسم بھی پوری ہو جائے، تو یعنی جسے کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 100 سیکوں والی جھاڑو لے کر کے ایک مرتبہ میں اس کے جسم پہ لگا دو، تو اس طریقے سے تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور 100 چھڑی مارنے کی بات پوری ہونے کے ساتھ تم اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہیلہ جو ہے دیکھیے قرآن نے خود بتایا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 سا کھجور 2 سا کھجور کے بدلے میں بیچو، یہ جو ہے سود ہو جائے گا۔ تو پہلے 1 سا کھجور کو قیمت سے بیچو، اور قیمت کی جگہ پر 2 سا کھجور دے دو جو ردی ہے، ہم تفصیل میں نہیں جاتے، اشارہ کافی ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ تو یہ 1 سا کو 2 سا کھجور کے بدلے میں بیچنے کا ہیلہ ہی تو ہے کہ پہلے قیمت درمیان میں ڈال دی گئی اور بعد میں 2 سا کھجور اس قیمت کی جگہ پر ہی دے دی گئی 1 سا کے بدلے میں۔ تو یہ اس طرح کے ہیلے جب شریعت نے خود بتا دیے تو، اور یہ بھی اس کی بھی مثال ملتی ہے، حضرت بریرہ کے پاس جب نبی کریم علیہ السلام گئے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ بانی تھی، تو ان کے یہاں ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ صدقے کا گوشت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ بھائی مجھے بھی اس میں سے لاؤ، تو کہا حضور یہ تو آپ کے لیے صدقے کا مال تو صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی تمہارے لیے صدقہ ہے، لیکن جب مجھے دو گی تو وہ تو ہدیہ ہوگا۔ تو تملیک بدلنے سے، ملکیت بدلنے سے وہ چیز ایک کے لیے صدقہ اور ایک کے لیے ہدیہ بن گئی۔ تو حضرت بریرہ کو جس نے دیا وہ صدقے کی نیت تھی، اب بریرہ غریب جب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں تو وہی چیز ہدیہ بن رہی ہے۔ تو یہی مثال ایک دم جو ہے مدارس کے اندر ہوتی ہے کہ ہم مدارس کو میں غریب طلبہ کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیتے ہیں، اب اس کے بعد جب وہ غریب طلبہ کے واسطے سے پھر جب آتی ہے تو وہ چیز جو ہے عام امداد کی شکل بن جاتی ہے، وظیفے کی شکل بن جاتی ہے، جو ہے اس کو خوراک کی شکل میں لے لیتے ہیں، ماہانہ وظیفہ۔ تو غرض یہ کہ وہ جو ہے زکوٰۃ کھانا اور جو ہے علماء کو زکوٰۃ وصولنا اور جو ہے زکوٰۃ مدرسے میں دینے پر طعنہ دینا، یہ ناواقفیت کی بات ہے۔ اور پھر مدارس میں تنخواہ ہوتی ہی کتنی ہے، آپ اس پر بھی تو نظر کریں، کتنی معمولی تنخواہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہاں یہ ضرور ہم کہیں گے کہ بہت سے مدارس اس کا جو ہے غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس پر جو ہے جو ہر جگہ اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کوئی غلط چندہ کر رہا ہے یا مدرسہ نہیں ہے فرضی چندہ کر رہا ہے، یا غریب طلبہ اس کے یہاں نہیں ہیں پھر بھی وہ زکوٰۃ کا استعمال کر رہا ہے، تو یہ جو ہے محل غور ہے۔ اور اس کو ایسے لوگوں کو صرف نہ کہ صرف مدارس کو، ورنہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے زکوٰۃ وصولنا بند کر دیا، مدرسے چلانا بند کر دیا، تو اب پوری امت مسلمہ دینی مدارس سے، دینی تعلیم سے، قرآن و حدیث سے، حفظ قرآن کے مدارس سے اور حدیث پڑھنے پڑھانے والوں سے اگر محروم ہوگی تو اس کا وبال کیا صرف ان لوگوں پر جائے گا جو مدارس چلاتے تھے؟ پوری امت مسلمہ پر وبال جائے گا۔ اس لیے اس کا حل یہی ہے جو اس وقت کے اکابر علماء نے ڈھونڈا ہے کہ مدارس میں لوگوں سے اپیل کی جائے
کہ امدادی اور صدقات کے رقم دیں، نفلی صدقات، لیکن اگر اس سے مدارس کے جو اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، بنیادی ضرورتیں اور تعلیم و تعلم کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی لی جائے غریب طلباء کے مقصد سے، اور غریب طلباء پہ خرچ بھی کی جائے، اور غریب طلباء کے واسطے سے اور ضرورتیں بھی جو بنیادی ضرورتیں وہ پوری کر لی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔